الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ جمادی الاخری چل رہا ہے، اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آج میں خلیفہ اول کی ذات مقدسہ پر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ جو سچائی لے کر تشریف لائے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے پہلے تصدیق کی اور سب سے پہلے یہ ایمان بھی لائے، سب سے پہلے یہ ایمان بھی لائے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے حضور کی صداقت کی تصدیق سب سے پہلے کی، یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کے مال سے اسلام کو بھی فائدہ پہنچا اور بانی اسلام کو بھی فائدہ پہنچا۔
حضور نے فرمایا کہ اتنا کسی کے مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا۔ آپ جس وقت ایمان لائے تھے اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھا۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے سخی تھے کہ جب تک آپ مکہ شریف میں رہے 35,000 درہم آپ نے اسلام اور بانی اسلام کی نصرت و حمایت پر خرچ کر دیا، اور جب آپ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بچے ہوئے 5,000 بھی آپ نے حضور کے قدموں پر نثار کر دیا۔ سبحان اللہ، قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑے سخی تھے۔ جو غلام مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کا آقا اسے ستایا کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے مال سے خرید کر اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غلام ہیں امیہ بن خلف کے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے تو امیہ بن خلف آپ پر طرح طرح کا ظلم ڈھانے لگا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ گرم ریتوں پر لٹا کر کانٹوں کی چھڑی سے آپ کو سزا دینے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک دن ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کو گرم زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر ایک گرم پتھر ڈالے ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کا دل بھر آیا، انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تجھے رحم نہیں آتا؟ اس طرح تم انہیں ستا رہے ہو محض کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اگر آپ کو زیادہ رحم آتا ہے تو آپ انہیں خرید لیں اور خرید کر آزاد کر دیں۔ حضرت ابو بکر کہتے کہ ٹھیک۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کہ آپ نے ایک بڑی بھاری قیمت میں، ایک موٹی رقم میں حضرت بلال حبشی کو خرید کر اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ تو جب کفار مکہ نے اس منظر کو دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ابو بکر پہ رہا ہوگا جس کا وہ بدلہ انہیں دے رہے ہیں، جن کے بدلے وہ انہیں آزاد کیے ہیں، کوئی احسان رہا ہوگا بلال کا۔ تو حضرت ابو بکر کا جواب اللہ کی جانب سے ملتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ سنو، حضرت ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ دے رہے ہیں، بلال کا کوئی احسان نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے جو بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کی رضامندی کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ان قریب ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ غلام صحابہ کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔
آپ جب تک مکہ شریف میں رہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے سامان سے اسلام اور بانی اسلام کی مدد کرتے رہے۔ جب مدینہ شریف پہنچے وہاں بھی آپ نے اپنی جان اور اپنے مال سے اسلام کی مدد کی۔ اپنا مال راہ خدا میں آپ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال، گھر کا سارا سامان راہ خدا میں خیرات کر دیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی آپ نے راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ تو اب کپڑا رہا نہیں تو اب پہنیں گے کیا؟ تو گھر میں ایک کملی تھی، کملی کو پہن لیا اور بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگا لیے اور گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کملی پہن لیا اور بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگا لیے، گھر میں بیٹھ گئے۔ رب کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ کو اسی طرح کے لباس میں حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امی آئے حضور کی بارگاہ میں وحی لے کر، تو حضور نے دیکھا کہ آج جبرائیل کا لباس بدلا ہوا ہے، کملی پہنے ہوئے ہیں، بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، اے جبرائیل آج نیا لباس پہنے ہو اور یہ کچھ عجوبہ لباس بھی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلبل سدرہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج اللہ رب العزت نے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ آج تم سب کے سب آسمان میں وہ لباس پہنو جو لباس زمین پر میرے محبوب کا یار غار پہن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لباس زمین پر میرے محبوب کا یار غار پہن رکھا ہے وہ لباس آج تم سب کے سب آسمان پر پہن لو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے بڑے سخی تھے کہ آپ نے مال قربان کر دیا، کپڑے قربان کر دیے، لیکن رب کی رضامندی آپ حاصل کر کے رہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی رضامندی حاصل کر کے رہے۔ یار غار، ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، ستارے اپنے جلوے بکھیر رہے تھے۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں ہے۔ جب ستاروں پر نظر پڑتی ہے تو قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آج ستارے اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں، ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ کیا کسی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، وہ عمر ہے کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ دیکھیے قیامت تک کے مومنوں کی ماں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو آسمان کے ستاروں کے تعداد کی بھی خبر ہے اور اپنے چاہنے والوں کے نیکیوں کی بھی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو آپ فرماتے کہ ہاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ جب حضرت عمر کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں تو پھر میرے بابا جان کدھر گئے؟ میرے بابا جان حضرت ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ سنو، عمر کی تمام نیکیاں
عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ علماء کرام اس ایک نیکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک نیکی غار ثور کی نیکی ہے، سبحان اللہ، غار ثور کی نیکی ہے۔ ہجرت کی رات ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں، مکہ شریف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، شہر سے نکلے ہیں، پہاڑ آتا ہے، غار ثور میں پہنچنا ہے، غار ثور میں پہنچنا ہے، نوکیلے پتھروں کی چٹان پر چڑھ کر غار ثور تک جانا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نوکیلے دار پتھر ہے، میرے محبوب کے قدم نازک اس پر پڑیں گے تو ہو سکتا ہے زخموں سے لہو لہان ہو جائیں گے، دل نے گوارا نہ کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میری پشت پر سوار ہو جائے، میں اپنی پشت پر سوار کر کے آپ کو غار ثور تک پہنچانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو دیکھے کہ آپ حضور کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں اور نوکیلے دار پتھروں کی چٹان کو پار کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچتے ہیں، غار ثور کے باہر حضور کو رکھتے ہیں اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، پہلے آپ اس میں تشریف نہ لے جائے، پہلے میں جاتا ہوں کہ اگر کوئی موذی جانور اس میں بیٹھا ہوگا تو وہ مجھے تکلیف دے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ گویا یہ کہ حضرت ابو بکر کا عشق یہ بول رہا ہے کہ آقا، مجھے اپنے آپ پر تکلیف کا لینا تو پسند ہے، لیکن آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچے یہ مجھے پسند نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، اس کھوہ کی مکمل طور پر صفائی کی، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ پر ایڑی رکھ دیا، حضور کو اندر بلائے اور حضور سے فرمایا، آپ آرام فرمائیے، میں آپ کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضور حضرت ابو بکر کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ باہر سے سانپ ڈسنا شروع کیا، سانپ ڈس رہا ہے، تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں، سانپ کے ڈسنے کی تکلیف تو آپ نے برداشت کر لیا، لیکن اپنے محبوب کے آرام میں خلل دینا یہ آپ برداشت نہ کیے، سبحان اللہ، یہ آپ کو گوارا نہ ہوا، آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ جب تکلیفیں زیادہ بڑھی، آنسو گرے، حضور بیدار ہوئے، لعاب لگا دیا اپنا، وہ شفا یاب ہو گئے۔ لیکن محبت دیکھیے کتنا زیادہ اپنے محبوب سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے، حضرت ابو بکر وہ صحابی ہے کہ جو خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، یہاں تک کہ ان کا پوتا بھی صحابی بنا ہے، سبحان اللہ، پوتا بھی صحابی، خود صحابی، باپ ابو قحافہ صحابی، بیٹا صحابی، اور ان کے بیٹے یعنی ان کے پوتے بھی صحابی۔ بدر میں جو لڑائی ہوئی یہ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی لڑائی تھی۔ حضرت مولا علی نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آخر بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر ہم میں کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی تو سب سے زیادہ شجاعت و بہادری والے ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہوں، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں سنو، میدان بدر کو دیکھو، 313 مجاہدین اسلام ہیں، چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس خیمہ کے باہر کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ 313 مجاہدین اسلام میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوئے سوائے حضرت ابو بکر کے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لی
اور اکیلے اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت کرنے لگے۔ جب کوئی حملہ آور آتا حضرت ابو بکر اس پر جھپٹ جاتے، یہاں تک کہ اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ جنگ ختم ہو گئی، لیکن دشمن کے لشکر کا ایک بھی سپاہی اس خیمے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بہادر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط۔ اسی بدر کے میدان میں آپ حضور کی جانب سے، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن کفاروں کی جانب سے، عبد الرحمن یہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفاروں کی جانب سے بعد میں جب یہ اسلام قبول کیے، اسلام جب قبول کر لیے تو باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹا عبد الرحمن بولتا ہے ابو جان میدان بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلواروں کی زد میں آ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں آپ کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کی محبت دیکھیے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو، تم تو چھوڑ دیے، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا، اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا ایمان۔ آپ کی سخاوت بھی بے مثال، آپ کا ایمان بھی بے مثال، سخاوت اور ایمان سب بے مثال۔ آپ نے سب سے پہلے حضور کی صداقت کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے محبت رکھیے، کیونکہ جن کے سینے میں حضرت ابو بکر کی محبت ہوگی انہی کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، جو غدار ہوگا ان کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو حضرت علی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اچانک دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا تھا اے ابو بکر جسے علی جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جا سکتا ہے، یعنی جسے علی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ آپ کتنے مقدر والے ہیں کہ آپ جسے ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی تم انہی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہوگی۔ لہٰذا ہم خلیفۃ المسلمین سے، خلفائے اربعہ سے، تمام صحابہ کرام سے، بزرگان اعظام سے سچی پکی محبت رکھے، اسی میں ہم سب کی کامیابی و کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔